اگلا سوال، یہ سوال مدثر قاضی صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا میرا سوال یہ ہے، آج کل بہت سارے مسلمان وہ اپنی پریشانیاں روحانی علاج کے ذریعے سے دور کرانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہوں کہ بہت سارے عامل ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے رزق میں یہ تنگی ہے، وہ تنگی ایسا کرنے سے دور ہو جائیں گی، یا اولاد اس لیے نہیں ہو رہی ہے، یا عورت کو حمل اس لیے نہیں ٹھہر رہا ہے کہ کسی نے بندش کر دی ہوئی ہے۔ تو بولے مولانا میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ نے سینکڑوں مرتبہ یہ فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور پھر کہیں پر فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ تو پورا قرآن پاک جب اللہ کی قدرت، اس کی طاقت سے بھرا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کے پیٹ پر، کسی کے حمل پر، کسی کے بچہ ہونے پر بندش لگا دے، کسی کی دکان پر بندش لگا دے، کسی کے کاروبار پہ بندش لگا دے، اور اس کے کرنے سے روزی تنگ ہو جاوے، ایسا ہو جاوے، ویسا ہو جاوے؟ یہ کیا ہے کیا یہ؟ اب یہ دونوں معاملات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے اس کا جواب دیجئے، میرے ذہن کے اندر وسوسے اور شکوک اور شبہات آتے ہیں۔ میں ہمارے مدثر قاضی صاحب، ماشاءاللہ اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ اصل میں مدثر قاضی صاحب، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے عقیدے جو ہیں نا، عقیدے وہ بہت زیادہ پھسپھسے ہیں، کمزور ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہم ایمان اور اللہ سے ہونے کے 50 بیان کر لو، بیان سن لو، اور کتنا ہی اس کے اوپر تقریریں کر دو، وہ ہمارے دلوں میں جو پرانے زمانے سے چلتے آ رہا ہے عقیدوں کا خراب ہونا، وہ ابھی تک درست نہیں ہوا ہے۔ آج بھی بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بابا گری، لیمبو، ہری مرچی، اور یہ لوگوں کے چکروں میں زندگیاں ان کی برباد ہو چکی ہیں۔ بالکل صحیح سوال آپ نے کیا۔ اصل میں ہمارے عقیدوں کی خرابی ہے یہ، جو ہم ایسا سوچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں روزی میں تنگی کیوں ہوتی ہے، ہمارے غلط ڈھنگ سے تجارت کرنے کی وجہ سے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تجارت کرو، صبح میں جلدی اٹھنے کا حکم دیا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کا حکم دیا، دکان پہ پورا دھیان دینے کے لیے حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل جو میں اپنے اصلاح معاشرہ کے سبق نمبر 516، 517، 518، 519، 520، یہ مکمل میرے اسباق صرف مسلمانوں کو یہ سکھانے کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کی تجارت، کاروبار، اس نے فائنینشیل کیسے بلڈ اپ اور کیسے مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان غلط ڈھنگ سے تجارت کریں گا، غلط ڈھنگ سے قرضے لیں گا، سودی قرضے لیں گا، فضول خرچیاں کریں گا، موبائل میں 25 30 ہزار روپیہ ڈالیں گا، بچوں کے برتھ ڈے پہ پیسے اڑائیں گا، پیسے کی سیونگ نہیں کریں گا، اور بعد میں بومباڑیاں مارتے بیٹھیں گا، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کسی کے کرنے کی وجہ سے دکان پر نہیں بیٹھیں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری پہچان کے اندر ماشاءاللہ دیندار صاحب ہے، وہ فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھتے، اس میں بھی تکبیر اولیٰ میں موجود رہتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور دین کی محنت میں بھی بڑھ چڑھ کر لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اکثر میں ان کی دکان کے اوپر جاتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، اکثر ہفتے میں کم سے کم ایسا 2-3 بار تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے میں نے آج تک اس انسان کو اس کی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ جب بھی میں جاتا ہوں وہاں پہ نوکر ہے، کہاں ہے سیٹ؟ سیٹ موجود ہی نہیں ہے، سیٹ کا دھیان ہی نہیں ہے دھندے کی طرف، کاروبار کی طرف۔ اور اگر میری جب سیٹ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہی رونا روتا ہے، یار مولانا دھندا نہیں چل رہا برابر سے، کاروبار نہیں۔ ارے تیرا دھیان ہی نہیں ہے دھندے کی طرف،
दोस्तों के गोदी में जाके बैठ रहा तू दूसरों के काउंटर पे, तो कहाँ से तेरे धंधे में बरकत आएंगी। तेरे अपने दुकान के अंदर बराबर माल भर के उसको सही टाइम पे खोलने, सही टाइम पे बंद करने का, वो राजस्थान से इतने दूर से लोग आकर, मारवाड़ी लोग हमारे गांवों में, खेड़ों में, देहातों में, महल्लों में दुकानें लगाते हैं, वो ऐसा क्या फॉर्मूला नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कि छोटे से किराना दुकान से शुरुआत करके उसको एक ब्रांड बना देते हैं, होलसेल, फिर कुछ दिनों के बाद खुद का प्रोडक्शन, और मियाँ भाई बरसों से वहीं रगड़ते बैठे हुआ है। क्यों? तिजारत का तरीक़ा अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ मनमानी तरीक़े से करेगा और फिर बोम्बाड़ियाँ मारते बैठेगा। किसी ने बंदिश कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, लोग बैठे हुए हैं तेरे जो वास्ते। अल्लाह हिफाजत फरमाई।